تلاشی تو خیر یہ عمل چلتا رہے گا زمان پار کی، لیکن 8 دہشت گرد کل گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. کیا وہ سویلین ہیں؟ ان کا کیس آرمی ایکٹ کے تحت چل سکتا ہے؟ یہ ہمیں ذرا سمجھائیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آرمی ایکٹ میں کچھ سویلینز کا بالکل ٹرائل جو ہوتا ہے کیس چل سکتا ہے، اور لیکن اس کی وہ جو سیکشن 1952 کا جو ایکٹ ہے، اس کی جو ترامیم کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک ہے سیکشن 2D. 2D کے اندر جو کیسز فال کرتے ہیں ان سویلینز کا بالکل ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی کیس یا جو ٹیررسٹ یہ کلیم کرتے ہیں وہ 2D کے زمرے پہ آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو چل سکے گا. یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ 2D کے زمرے میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ انٹیریئر منسٹری کرے گی، فوج کرے گی، عدالت کرے گی؟ نہیں، یہ تو دیکھیے عدالت تک تو بات جب ہوئے گی، جب ٹرائل جو FIR جو بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اس کے اندر وہ ضرور وہ دفعہ لگائی جائے گی کہ جی یہ اس کو ہم آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت ان لوگوں کو ہم چارج کرتے ہیں اور ان کا ہم ٹرائل ملٹری کورٹس کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے پھر دیکھنا ہوگا، پھر جو لوگ ہوں گے وہ ان کے اوپر ہوگا کہ وہ کہیں گے جی ہم لوگ اس کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلے ملٹری کورٹس 90s میں بنے تھے، اس وقت ایک ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی محرم علی کے کیس میں. انہوں نے کچھ شکیں جو تھیں ان کی ڈکلیئر کی کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب ٹیررزم کا بہت زور تھا ہمارے ملک میں، تو 21ویں ترمیم آئی 2015 میں. وہ 3 سال کی جو سن سیٹ کلوز لگی تھی ملٹری کورٹس بنی تھی. شوکت پراج صاحب 3 سال کی نہیں تھی، وہ 2 سال کی تھی. اور اس کے اندر دیکھیے اس کے اندر امینڈمنٹ آئی، 21ویں ترمیم آئی. اس میں پھر امینڈمنٹ اس قانون میں جو ان کا آرمی ایکٹ تھا اس کے اندر بھی ترمیم کی گئی، اور اس کے تحت پھر 2 سال تک وہ ان لوگوں کے جو اس کے زمرے میں آتے تھے ان کا ٹرائل ہوا. پھر اس کو 23ویں ترمیم سے 2 سال کی ایکسٹینشن دی گئی. تو دیکھیے تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور پھر امینڈمنٹ اس لا میں آئی تھی، اس کو کر کے پھر ان کا ٹرائل اس طرح سے کیا تھا اس کا. لیکن یہ پہلے آپ کو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ 9 مئی کے جو بہت افسوسناک واقعے میں ملوث ہیں ان کو پکڑتے ہیں. پہلے تو انویسٹیگیشن ان کی ہونی چاہیے کہ کیا کون جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہوا، یا کہاں فیلیئرز تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو بلوائی تھے وہاں تک ہاؤس تک پہنچے. انویسٹیگیشن جو ہے بالکل فیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آیا یہ آرمی ایکٹ کے ذمہ، کیونکہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ جو سویلینز ایون ٹیررزم میں جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ ان کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم لاز موجود ہیں، ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ساری. Got your point, sir. Got your point.